إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سامعین کرام، قرآن مجید سورہ العلیٰ دیاں کچھ آیتاں میں تھوڑے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک مسئلے کی تلاش میں کل کتاباں کھنگار رہا سی، تو مسئلے کی تلاش کے دوران ہی مولانا مفتی احمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احکام القرآن سامنے آئی، تو ایک مقام سامنے آ گیا۔ میں اپنی بات جڑی وہ بھی بیان کرنی، مگر وہ بات جڑی تھی میرا دل نہیں منیا بھی تک پہنچا ہوا بغیر رہن دیا۔ تو یہ فرماؤں دے منقبۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، عربی زبان شعر بھی کہیں سی، دوسری زبانہ جی، تو نبی علیہ السلام دی شان سے فرمایا نادا فسمع آذانم بہا سمم جلیون فآیون امی الخلق جلہ، کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے حق دا اعلان کیتا کہ ایسے کان جڑے بہرے ہو چکے بالکل وہ نہ سننا نہیں سی چاہتے حق دی آواز نو، انہاں نو حضور نے گل سنائی جلہ کہ اللہ دا دین اس طرح کھول کے بیان کیتا پاک پیغمبر علیہ السلام نے، کروڑاں درود و سلام افراد پیغمبر سے فآیون امی الخلق جلہ، کہ جڑے انے سی نا مخلوق چوں نابینے ہو چکے سے، انہوں نے اکھاں حق نہیں سی دیکھ لیاں، اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں نے بھی روشن کر کے حق بخا دیتا، بہرے کان کھول دیتے، انیاں دی اکھاں جڑیاں سے انہوں نے سجاکھا کر دیتا، دین بیان کرن کسر کوئی نہ چھڈی۔ واہ طیبت ما زالت منورتن طابت مشارقها من طیب ریاحت، آندا قربان جاواں مدینہ پاک تیرے طیبہ دے، تو ہمیشہ اسی طرح ہی روشن رہیں، تیرے جڑے سی مشرق من طیب ریاحت، آپ کی پاک خوشبو پاروں سب چمک اٹھے، بالکل نہ سورج نکلنا جویں روشنیاں ہو جاندیاں نا، انج تو مدینہ پاک تشریف لے آیا تے تیری خوشبو پاروں مدینے دیاں ساریاں گلیاں تے بازار روشن ہو گئے۔ مل شفیع بیاسار بہا سلفت، آندا کوئی سبب ہوئے کہ میں محمد شفیع جڑا مینوں پھر وہ سحر ملے، وہ تہجد دے وقت جڑے مدینے میرے گزرے، وعیشت فی حوالہ تمنا، اور وہ زندگی جڑی مدینے شریف دے اندر وہ محال میں کئی دن گزاری اور اس تو فائدے اٹھائے، کسی طرح سبب بنے کہ اللہ شفیع نو موقع پھر نصیب کرے۔ یقین جانو دین اسلام دا خلاصہ لبھیے نا کہ یہی معلوم ہوندا کہ دو باپ اللہ نے ساڈے بیان کیتے قرآن، اللہ دی کتاب نو اسی پڑھیے تے دو والدین دا ذکر رب کردا، ایک وہ والد ہے جہدے پر اسی دنیا چاہے، انہیں جنیا سانو، اللہ نے اپنی کتاب اپنے تو بعد ماں باپ دا ذکر کیتا، ساری کتاب کھنگالو، پہلا یہ بیان کر کے میرے نال شریک نہ کریں، اگلا ہی قدم یہ ہوندا بالوالدین احسان، کہ جنہاں پاروں تو اس دنیا چ آیا تو ہن سب کچھ بنیا،
وہ جان والے ماں اور باپ نال احسان کری، یہ بھی نہیں آخیا بھی انہوں کی خدمت کرنی، احسان اچھے تو اچھا سلوک جڑا تو کر سکتا نا، جڑا تیرے وس جاؤ کری، یہ کسر کوئی نہ چھڈی، اور نال فرمایا بھی تو اف بھی نہ کہیں، جڑا ہوں بھی کہنا نا یہ بھی قدمہ نہ کہیں، انہوں نے دل میں چوٹ لگنی ہے، یہ اسی پالیا پوسیا نتیجہ نکلیا، کل لہم قولن کل لہما قولن کریما، جدوں بولیں تے نرم طریقے نہ بولی، انہوں نے ٹھنڈ پوے بے ہاں بچہ جڑا، اسے تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے جدوں فرمایا کہ شرک سب تو بڑا گناہ، تے لوگوں نے پوچھا ادوں بعد فرمایا حقوق الوالدین، ماں باپ نو دکھ دینا اللہ نہ شریک کرنے تو بعد یہ بڑا گناہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشنا، تو ایسا نہ لائق نکلیا۔ ایک تے قرآن مجید نہ والدین کا ذکر کرنا، یہ اسی عام ہی جاننے سارے ٹھیک ہے۔ ایک تسی قرآن مجید نے جو سورہ احزاب میں پڑھ لی، اللہ نے اتنے پھر کچھ اور ماواں کا بھی بیان کیتا ہے، نہ ماواں نو چھڈ کے وازواجہ امہاتہم، یہ نہ ماواں نال بھی تہاڈیاں ماواں ایک ہور اعلیٰ ہگیاں جڑیاں تہاڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں، حضور دیاں جڑیاں بیویاں وہ مومناں دیاں ماواں، اس سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوسرے سب نے اپنے قرآن تشریح لکھا سی وہاب اللہ، جدوں حضور دیاں بیویاں ساڑیاں ماواں تے نبی علیہ السلام پھر امت دے باپ ہی ہیں، اور قرآن مجید نے آخیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایک زندگی تانوں اس دنیاوی باپ ملی گی کہ تواڈے جان پیدا ہوگی، ایک زندگی وہ جی رسول پاروں نصیب ہوگی، اتوں جڑے محروم ہیں بڑے علامے ہون دانشور ہون دنیا دے بڑے بڑے صدر مملکت ہون کچھ نہیں، ناپاک جانور ہو، لما یحییکم، اللہ دے رسول دی گل منیا کرو کیونکہ وہ تانوں زندگی بخشدا، ایسی شاید دینا جہد نہ حقیقی زندگی ہے، ورنہ تہاڈا دنیا تے آنا نرا نکما ثابت ہوئے، صرف رسول پاروں جڑی تانوں حیاتی ملدی نا وہی جڑی اصل زندگی ہے۔ اور اسے تو قرآن مجید نے کافر اور مومن کی مثال زندہ اور مردے جیتی ہے، کافر پاویں سوٹڈ بوٹڑو مریا وہ ایمان ہے نہیں، کوئی دین نہیں، مومن جڑا بالکل حقیقی حیات دا مالک ہے، اصل زندگی ہوتی ہے۔ اس تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جی میں ماں باپ دا حق سب تو بڑا نا، اسی طرح ہی اللہ تو بعد سب تو بڑا حق رسول دا، تے رسول دی محبت کی جڑی نا یہ سمجھو مرکز و محور ہے، جی تھوڑا ہوں نا درمیان پہیا سارا اتنے گھومتا، اسی طرح سارا دین گھومتا ہے، رسول دی زبان ایمان ہے، جو آپ نے کیا انہوں سچ منا گے یہ ہی نام ایمان ہے کہ من لیا بھی جو کچھ ہے نا سارا جہان جھوٹ بول سکتا مگر اس زبان چو غلط بات نہیں نکل سکتی، یہ ایمان کھاؤں جو کہہ دیتا اس پہ عمل کیتا اسلام کھاؤں مننا ایمان ہے، کرنا کم اسلام ہے، دو ہی شے، پہلا جو کہ نبی آخدا صلی اللہ علیہ وسلم سچ منو، مڑ کے وہ کام سارے کرو جڑے دس لگ، تو ایمان و اسلام سارا یا نبی علیہ السلام کی زبان سے اعتماد ہے یا آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، یہ چھڈ کے کوئی شاید دین نہیں، بالکل یہ تو جڑا خالی ہے پھر اسلام نال کوئی تعلق نہیں، یہ نبی علیہ السلام نہ محبت ہوئے پھر ظاہر بات ہے بے آپ کی بیویاں نہ محبت ہے، آپ دے شہر نہ پیار ہے، آپ کی اولاد چنگی لگتی ہے، آپ دے کول بہن والے چنگے لگتے، ہر وہ شاید پیاری ہو جاتی ہے جی رسول اللہ نے رکھ لی، حضور نال دا تعلق نہ مومن پھر وہ اپنے آپ آٹومیٹک محبت کرتا اور رہ ہی نہیں سکتا۔ تو مدینہ شریف کے بارے جی رومی رحمۃ اللہ نے لکھا، ایک آدمی نے ساری دنیا کی سیر کی پھر تر کے آیا، گفت معشوق کے باعث کیا فتح، تو جس نال محبت رکھتا سی نا اس محبوب نے پوچھا کہ نوجوان تو بغربت دیدہ ہی بسیا رہا، تو دنیا پوری پھریا بڑے شہر تو ویکھے بس قدامی شہر دا خوش رکھ، دس ہونا سارے شہر تینوں کہڑا شہر چنگا لگا، گفتہ شہر ہے کیا آندا دل برس، انہیں آخیا بس سب دنیا ویکھی ہے مگر میری نظر سب تو محبوب شہر ہوا جتنے میرا محبوب رہتا، جتنے میرا پیارا مینوں اس سے زیادہ پیارا کوئی نہیں۔ اور حدیث پاک آਉਂدا نبی علیہ السلام جدو سفر تو واپس آتے مدینہ شریف کی دیواراں جڑیاں سی نظر آؤں پھر سواری نو تیز کر دیں، پچھوں آسرا آنا مدینہ نظر آنا تو تیز سواری جڑی انہوں دوڑنا شروع کر دیں، اور صاف کہیں بھی میں شہر نہ محبت رکھنا، مینوں یہ محبت ہے۔ اور مکہ معظمہ جدو فتح ہویا تو نبی علیہ السلام نے انتظام شہر کا کر رہی، کچھ دن دیر کرتی اسے تو لوگوں سے گل پھیل گئی پہ رسول اللہ کا دل اپنے شہر سے لگ گیا، مکہ جڑا سی نا آپ کا گھر سی تے حضور میں پھر پیارا ہی لگ گیا وطن تے آپ نے اتنے رہ جانا،
یہ خبر پھر نبی علیہ السلام تک بھی پہنچی. آپ نے پھر انصار نو کٹھیاں کیتا تے سارے سردار مدینے جڑا انہوں آکھیا میں نہیں میں جس شہر نو اللہ دی رضا لئی چھڑ دیتا سی تاوے اللہ دا کہہ رہا تے کڈا مینوں پیارا نہیں میں نہیں اتنے رہنا میرا زندہ رہنا اور میرا فوت ہونا جڑا تواڈے نال ہے. قبر ایک صحابی دی بنی رسول اللہ کنارے تے بیٹھے سی تو ایک آدمی نے آخیا بہت بڑی موت انہوں آئی تو نبی علیہ السلام آخیا اللہ تیرا بھلا کرے تو کیوں آخیا؟ انہیں آخیا نہیں میرا مطلب یا رسول اللہ کتے شہید ہوندا اینی شہادت لوگوں کو پیاری سی پہلا تو رستے جانا جہاد کرتا شہید ہوں تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بالکل تو سچا شہادت نال دی بھی کوئی شے نہیں مگر میں اللہ دا رسول ہاں مینوں بھی یہی پسند ہے میری موت مدینے چ آوے میں شہید شہادت سارے تو بعد یہ سمجھدا کہ میری قبر مدینے چ بننی چاہیے. تو تسی سارے کلمہ کو ویکھ دے بے مسلمان جتھے ہے نا مشرق مغرب او دا دل بالکل ہر وقت ترسدا ہے مدینے شریف دیاں گلیاں رسول اللہ دا شہر ہوے حضور دی قبر پاک سامنے ہوئے اور بالکل انج سمجھدا کہ میرے لیے جنت زمین تے ہوئی. اس نے مفتی صاحب آخیا کاش کوئی شفیع نو ایسا مل جاتا پھر وہ سحر تہجد دے وقت نصیب ہوندے اور وہ ماحول ملتا میں مدینے شریف کے اندر رج کے سارا اپنا شوق پورا کردا. تو نبی علیہ السلام کی زندگی میرے پراؤ دوستو جی آپ نے سانو اصل زندگی بخشنوائی ہے بے ایک کوئی سبق ہے بھی پوری زندگی آپ بھی پڑھ جائیے سب دھندے کیتے بیویاں بھی سی بچے بھی سی نواسے بھی کھڑائے نمازاں بھی پڑھائیاں جہاد مگر ہر لمحہ نہ اللہ دے رسول نے ایک ہی سبق جڑا اپنی زندگی نہ دیتا زبانوں بھی دیتا تو کر کے بخایا. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک لکھ دے ہے السنن الکبریٰ امام بہقی لکھ دے کہ نبی علیہ السلام جدو لبیک کہیں سی نا کئی طرح حضور نے لبیک کیا جدو حج عمرے میں جاندے سی ایک لبیک تے عام ہی ہے جڑا سی پڑھنے اللہ نصیب کرے جا رہے کئی لوگ جانا بھی ہے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک چار ہویا دا ٹکڑے تے بالکل ایک نغمہ بنیا آیا کہ حاجی جاندہ ترانہ پڑھیا تو رہ جاندہ لبیک اللہم لبیک ایسے سٹاپ کر لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مگر جس میں لبیک کا ذکر کر رہے ہیں رسول کریم علیہ السلام کئی باری آندے لبیک اللہم لبیک انما الخیر خیر الاخرہ کہ لوگو دنیا دی ساری چیزاں بھی تسی حاصل کر لو نا تے کچھ نہیں یہاں کوئی بھلائی نہیں عارضی ہے فانی ہے چھڈ جانی ہے تسی انما الخیر خیر الاخرہ اے اپنے عمل نہ بھی قول نہ بھی اللہ دے رسول نے وچ ساڈے وار دیتا بے خیر وہی ہے جڑی مرن تو بعد نصیب ہوگی آخرت تمہیں بھلائی مل گئی نا اتنے تمہیں اچھا وقت مل گیا تو سب کوئی لب گیا ورنہ قارون بن جاؤ فرعون بن جاؤ نمرود بن جاؤ حکومت آ جائے خدا نے کی ہے کچھ بل تو سرون الحیات دنیا جڑی آیتاں میں پڑھیاں بس تسی ہر وے نٹھے پجے پھر رہے دنیا سانو ملنی چاہیے والآخرت خیر آپ کا حالانکہ اگلی دنیا یہ بہت بہتر ہے اپنے کوالٹی کی بھی اعلیٰ تے اب کا ہمیشہ بھی ہے یہ ہمیشہ نہیں عارضی ہے اور بہتر بھی کوئی نہیں. بہتر دے بارے حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا بہت بڑی گل ہے کہ دنیا چ اللہ دی قسم جنت دی کوئی شے نہیں سوائے نامات ڈونگی گل ہے. اسی جنت پڑھتے ہیں بچوں کو بہلاوا دیتا تھا کھڈونے جویں ہوندے اس نال اتنے نہراں اتنے محل ہے اتنے ہوراں اتنے ریشم ہے فلانا اسی یہ سمجھ لیں آ چیزاں جڑیاں دنیا جی ذرا اتنے آ رہا نہیں اگر یہ ہے تو لوگوں کو اتنے نصیب ہے. عورتیں بھی لوگوں کو خوبصورت ہے گئی دریا بھی بہ رہا ہے باغاں بھی لوگ رہندے ریشم بھی پہنتے پھر اتنے جنت چور کی کچھ نہیں. مسلمانوں کی لبا مسلمانوں کے اقبال آتا تھوڑے نہ صرف وعدہ یہ ہورو قصور کا کافر جڑے موجاں کرنا اتنے گوریاں چٹیاں بیویاں ریشم پہن یہ کچھ نہیں. ابن عباس رضی نے قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم جنت کی کوئی شاید دنیا چ نہیں سوائے نامہ دی کچھ نہ ہے جڑے رب نے سانو دیتے ہیں ورنہ اتنے جا کے گل کھلنی ہے وہ نہراں بھی ہو رہی ہے وہ شاید ہو رہا ہے اے مکھیاں دے شاید اتنے تو پھر ہور کی ہوا کچھ نہیں بالکل اتنے جا کے پتہ لگا اسی تے ندان بچے جی ایویں خوش ہوندے رہے یا گلاں توبہ توبہ ساڈے انداز باہر. دوپٹہ جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا وے رب دی قسم اگر جنت دی جڑیاں نہ بیویاں وہ صرف اپنا دوپٹہ ہے ننگا کر دینا آسمان نو
ہٹا کے پردہ تے مشرق تو مغرب تک روشنی ہو جائے، کالی رات ہوئے نا تو دا نصیب ہی جڑا دوپٹہ وہ چمکا اٹھ جا، اس تو اندازوں تو پرے گل ہے واللہ خیر آپ کا۔ اسے تو اللہ کے رسول علیہ السلام آپ دے ساتھی بڑیاں آزمائشاں آئیاں، حکومت بھی ملی، تخت آئے، کوئی شاید دھوکھا نہ دے سکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے مدرسے سے سمجھو ایک بہت بہترین طالب علم ہے، آپ کو دین سیکھیا، آپ دی گوچ پڑے 7 سال دے سے جس لئے رسول کریم علیہ السلام لے لیا، باپ دی حالت کوئی پتلی سے ابو طالب دی گئے، عباس نے آکھیا کہ مینوں دے دے بچہ، حضور نے آکھیا کہ مینوں دے دے، چاچا جی تواڈے حالات نہیں ٹھیک، انہوں نے آکھیا عقیل رہن جو میرے لیے باقی جڑا لینا، تو حضرت عباس نے جعفر لے لے، رسول اللہ نے علی لے لے۔ اس تو حضرت علی نے فرماؤں سی میں تے جویں اونٹنی دا بچہ وہ نال رہندا نا اس طرح شروع چ لگ گیا، نال مینوں سوندے سی، اللہ دے پاک پیغمبر دا جو طریقہ سی نہ آپ نے بت پوجے نہ میں پوجیا، میں شروع تو جو کوئی اللہ دا رسول کردا سی وہ کردا رہا، آپ دی گوچ پڑے تے کی پھر وہ حضور دا کہنا کہ انما الخیر و خیر الاخرہ، اے دنیا دی گلاں مگر نہ لگو، اے دے لیے ایمان نہ ونجاؤ، کیوں تھی چھوٹی چھوٹی گل پہ کہیں نہ کہ نفع ہونا، جھوٹ بول لیں جے، ملاوٹ کر لیں جے، دوائیاں 2 نمبر بیچ لیں جے، خلق مری جاندی تو انہیں نفع چاہیے، یہ بہت بہتر، انما الخیر و خیر الاخرہ، اصل اچھی شے وہ جڑی موت تو بعد۔ تو حضرت علی رضی اللہ ایک ساتھی دس دے، میں انہوں نے کئی باری دیکھا مسجد ہونا، تہجد دا وقت ہونا، آپ ہی گل کر دینا، بندہ کوئی نہ ہونا تے اسی حیران ہونا، تو سنی میں حارث کہا میں سنیا کہہ رہا جی کہوں مینوں دھوکھا نہ دے، تیری قدر بہت تھوڑی ہے تے خطرہ تیرا بہت زیادہ، تے سفر لمحہ ہے سامان تھوڑا، اس تو کیوں تو مینوں دنیا فریب دینی، میں تینوں طلاق دے چکا تے میں اتنے رجوع نہیں کرنا، واپس نہیں ہو لینی طلاق، مینوں نہ دھوکھا دے۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ خلیفہ ہوندے ہوئی موت آئی تو کوئی شاہی پلے نہیں تھی، ایک غلام خرید کرنے تھوڑا تھوڑا پیسہ کٹھا کی 700 درہم سارے خلیفے کو کٹھے ہوئے، وہی بعد اولاد نے صدقہ کر دیتا۔ تو زمیناں جڑیاں یمبو مدینہ شریف باہر ہتھیں جا کے انہاں زمیناں آباد کیتا، اتنے کنویں لگائے، اتنے کھیتی کی، اور جی نبی علیہ السلام کیا کہ میرے بعد وارثاں کچھ نہ ملے سب صدقہ، ایسا ہی کہتا بھی سارے لگے لگائے باغ جڑے ناری تو بعد کوئی یہ اولاد نہ تقسیم کرے، فقیراں مسکیناں مسلمانوں صدقہ کر دو، جو نبی نے کیتا علیہ السلام علی دا پورا نمونہ ثابت ہے۔ سنی گا حضور کو پلے بدھی کہ انما الخیر و خیر الاخرہ، اے لبیک نہ حضور آندے بے جس شے نوں ڈھونڈنا چاہیے نا، جس خیر دی تلاش کی وہ آخرت دی ہے، اے دنیا بالکل ہمیں خام خادی شاید ہے مگر پہن دی کوئی گل نہیں، انہوں تلاش کرو۔ تو جنت دے بارے چ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام کئی حدیثاں سے فرمایا، قرآن بھی آتا کہ جنت اللہ نے بندے لیے وہ تیار کیتا جڑا کسے کان نے سنیا نہیں، کسے اکھ نے وہ ویکھیا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، تے کسے بندے دے دل چ کدی خیال بھی نہیں آیا، خیال کر آوے کوئی سنی ویکھی پتہ لگے نا، بہت تواڈے اندازوں پڑے، بہت وڈی شے جڑی اللہ تعالیٰ بنائی ہے، تو انہوں اپنے رسولاں دے ذریعے سودا کر رہا، میں اپنے جان مال جڑے خدا دے رستے دیو۔ پیر صاحب میرا علی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی لمبی نعت کہی سارے تھی سنتے سمجھتے جی، تو وہ جا کے پھر آدھے تینوں جان آکھاں جانان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، اللہ دے رسول تینوں میں کہاں کہ تو کلمہ گواں دی جان ہے یا جانان ہے محبوب ہے یا جان ہے جہان آکھاں، کہ ساری دنیا دی جان ہے، دنیا رہا اسے رو بنائی کہ تینوں بنانا سی، اللہ نے آکھا میرے محبوب کی خاطر دنیا ہونی چاہیے، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بنی، اللہ نے ایسا نبی پیدا کیتا۔ اور یہ بڑا پیارا بیان مولانا روم رحمۃ اللہ اپنے اپنے رنگ خدا دے بندے حضور دی تعریف کرتے رہے، جی میں پھل تے آ کے بلولاں جڑیاں نا منڈلاؤندیاں انجی حضور پاک ایک شمع روشن ہے پروانے، اتھے عالم ہے، محدث ہے، حکمران ہے، بڑے بڑے اولیاء سارے سر نیے کر کے بیٹھے۔ اور جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہ فارسی شاعر کا بیان کیتا، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، زمین تے آسمان دے تھلے ایک ایسی جگہ ادب دی کہ اللہ دے عرش نالوں بھی نازک ہے، عرش کی بے ادبی ہو جائے نا تو اللہ نے میری پرواہ کوئی نہیں۔ ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میاں جنید و باجی، ایڈے ایڈے ولی جڑے نا جنہوں امت من دی ولیاں دے سردار وہ بھی اتنے جاندے تو انہوں تھا سکتا،
ساہ روک کے رہتے ہیں تو اتنے ذرا کی گل جی ادھر ادھر ہو گئی تو ساری عمر کی نیکیاں برباد ہو جانی. ایک پوری سورت کی حجرات تسی قرآن پڑھ دے جی. اللہ نے آخیا رسول علیہ السلام دی مجلس حضور دی آواز نہ اچھی آواز کر کے گل نہ کرو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہیں خبر بھی نہیں ہونی عمر پر دیاں نیکیاں ضائع ہو جانیاں. اس آیت کے اترن تو بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر ایک معاملے پہلا حضور دے سامنے نہ کوئی قبیلہ آیا انہوں کا سردار مقرر کرنا سی. حضرت ابوبکر دی رائے ہوئی بھائی نوں کرو. حضرت عمر نے آخیا انہوں کرو. کچھ جھگڑ پائے آوازاں اچھیاں تے قرآن اتر گیا. ادوں بعد پھر 2 مہینے ہوئے بے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور نوں پوچھنا پیندا سی تو کی گل کی. اچا بولیا نہ گیا. ڈر گئے کہ ساری نیکیاں ضائع ہو جانگیاں. اس تو اللہ دی نگاہ رسول کا جو مرتبہ ہے کوندا تھا تو رومے رحمت اللہ علیہ فرماؤندے بڑی پیاری مثال ہے جدو قلم لگاؤں کوئی باغبان مالی ایک قلم لگاؤں پھلدار پل گئی تو آدھے دیکھنے تو اسے وہ قلم لگا رہا ہوں مگر وہ ذہن کی ہوں جڑا پھل لگنا. جی وہ پھل کا خیال نہ ہوئے تو پاکڑ بیانے کلمہ لگاؤں پھر گر نہ بوجھے میلو امیدے سمر کہ نشان دے باغبان بے خے شجر. وہ باغبان جڑا سی وہ کیوں درخت دی لاؤں قلم اگر وہ دماغ سے نہ ہوں بینے جا کے کوئی پھل دینا. تو فرماؤں دے دنیا جڑی ہے سمجھو کہ اللہ پاک نے نا قلم لگائی تو تصور کی تھی کہ محمد رسول اللہ نے پیدا کیا. آخر دن آنا نا اور جدوں پھر آ گئے جی پھل آ جانا بعد درخت کا کم ہو گیا. اللہ نے آخیا جدھر یہ رب دنیا بنی سی آ گئے دین انہوں نے دستا اج تو بعد کوئی نبی نہیں آنا. ہوں جنہیں سیکھنا ہے یہ کو سیکھو یہ چھڈ کے نبی ڈھونڈتے پھر سوائے لان دے کچھ پلے. اور رسول پاک علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا نہیں سمجھنا. کئی کافر مرے تو مردے پھر واضح کیتا ایک محل بنا رہا ایک آدمی انہیں سارا محل مکمل کرتا ساری اٹاں لگ گئی بڑا خوبصورت سونا بنایا. دنیا گھومتی ہے ویکھتی ہے بڑا اچھا لگتا پسند آتا مگر ایک اٹ کی جگہ ایک کونے خالی ہے. تو جہاں دینا نہ آتا بھی ہر لفظ تل کے لبنا یہ بھی اٹ کیوں نہیں لگ گئی پھر بالکل مکمل ہو جاتا. پھر کسی شاید ہی نہیں سی دوڑ لی. تو حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے اٹاں لگنیاں شروع ہوئی. نبوت دا محل بنتا گیا نبی آدھے گیا اپنے اپنے سیٹ ہوئے. ایک اٹ کی جگہ خالی سی دنیا ڈیگتی سی. سارے پیغمبر دستے گئے سی وہ سارے کا سردار ہونا. وانا تل کے لبنا تو وہ اٹ میں وانا خاتم نبی تے میں آخری ہوں فجے تو ختم تو الانبیاء. میں ہوں آ گیا تو میں دروازہ سیل کر دیا. میرے نہ لا رسول آبادی والا نبی ہے نہ میرے بعد ان کو نبی ہے نہ رسول ہے. ہدایت کا دروازہ سارا اللہ تعالیٰ نے مکفل کرتا سوائے میرے راستے جن ہوں آن کے بے تے نمی گردن صبح. ایک بار اندر رسول اللہ کی ذات پاک ہوا قربان دئیے کہ ہوں آپ تو بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی رستہ نہیں جانا. جن رستے نہ پاویں ولی کوئی کڈے پاویں امام کڈے کوئی عالم کڈے بدعت ہے گمراہی ہے ہدایت نہیں. ہدایت وہی ہے جتنے اللہ کے رسول علیہ السلام کی مہر ہے ورنہ کچھ نہیں. حضرت باجی بستامی ایڈے وڈے ولی ہے کہ انہوں صوفیاء کرام اور نیک لوگوں نے باجی درمیان ماں ہم تو جبریل در ملائکہ فرشتیاں نے جو درجہ حضرت جبریل کا ہے وہی درجہ صوفیاء باجی بستامی کا. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہے نا تو یہ پہلا ہے باجی. تو باجی رحمت اللہ علیہ نے کسی نے پوچھا بے ایک آدمی اکھ چمکن مشرق تو مغرب چلا جاتا یہ وہ ولی ہوتا نشان ہونا کہ یار ساری مخلوق تو مردود شیطان ہے کہ رب نے انہوں بھی طاقت دیتی مشرق تو مغرب چلا جاتا لمحے یہ کوئی ولی ہونے کی نشانی نہیں. اس آخیا پھر ہوا چڑھتا تو پھر پرندے انسان تو کتنے کٹ گیا. اللہ نے چڑیاں جانوروں دیتی طاقت اڑتے پھرتے اس تو اڑ گیا تو یہ کہڑی گل ہے کہن گے جی پانی تے سکے پیری جانا پھر میں جڑیاں خشک لکڑاں وہ تیردیاں پھر پوچھا اس نے پھر بھی تے خیال سے ولی کی نشانی انہیں آخیا یہ تو کچھ بھی نہیں. ایک کنیاں نہ لبیا کرو فلانے کنی. ایک ہی گل ہے کہ جو اللہ کے رسول دا امر اور نہیں ہے کہ آپ نے حکم دیتا یا روکیا اتنے انہوں پرکھو بھائی جس شہر کا حکم دیتا وہ کام کرتا جتوں روکیا روکتا اگر ایک کام ہوتا ہے تو پاوے وہ کتے بھی نہیں نہ اڑتا. بالکل ساری عمر سادہ زندگی گزار اللہ کا دوست ہے اللہ کا ولی ہے. اور ایک تو ہٹیا دجال ہو سکتا. تھوڑے سامنے رسول کریم علیہ السلام دسیا کہ نوح علیہ السلام تو لے کے ہر نبی لوگوں خبردار کرتا ہے بھائی قیامت تو پہلا ایڈا امتحان انسانوں کا کوئی بھی نہیں جنہ دجال ہے. دجال نے مردے زندہ کرنے بندے دے ٹکڑے کر کے مڑ کے انہوں زندہ کر کے کھڑے ہونا بارشاں برساؤنیاں زمیناں بنجر کر دنیا جڑے وہ لوگ نہیں منن گے انیاں طاقت ہونی.
تو جڑے کرامتاں کڑیاں مگر لگے سارے پھس جانے کہ بڑا ولی تو بڑا غوث کون ہونا نہیں مردود ہے کچھ پیدا نہیں صرف یہ دین تو ہٹیا تو یہ اللہ دے رسول ہی خدا نے معیار بناتا اور نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیتا من اطاع محمدن قد اطاع اللہ جڑا میری مندا اللہ دی مندا من اطاع محمدن قد اطاع اللہ میرا نافرمان خدا دا نافرمان ہے محمدن فرقم بین الناس نیکاں بانج فرق کر لی صرف ایک ذات ہے اللہ دے رسول ہے انہاں نے کھرے کھوٹے ادھر ادھر ہو جانے سوائے انہاں تو اور کوئی شے نہیں جتے رب نے جانچنا تو اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیتا شان دیتی تو جڑیاں شاید حضور نے سارے تک پہنچائیاں انہاں چاہ بھی ایک مہینہ یہ مہینہ قرآن پاک کے مطابق جڑا شروع ہو گیا رجب یہ اشہر حرم چ 4 مہینے جنہوں نے قرآن نے آخیا جدوں تو دنیا بنی اللہ نے نظام اس طرح چلایا 12 مہینے میں نہ اربعۃ حرم یہاں تو 4 مہینے اللہ نے بڑے ادب والے مہینے ٹھہرایا یہاں کی بڑی شان بیان کی انہاں چ رجب ہی ہے ہر انہوں رجب الفرد آتے ہیں تنہا 3 جڑے سرد ہے وہ لگاتار جاندے ذوالقعدہ ذوالحجہ اور نال محرم ہے اور 3 اکٹھے ایک جگہ وہ عربی زبان سرد سین رے دال کے متواتر ہے یہ انہوں سارے تو وکھرا علیحدہ 4-5 مہینے کا فرق ہے یہ رجب الفرد جو رجب جڑا تنہا ہے باقی مہینے دے نال نہیں اور کئی باری بچے ہوں بیٹھے پڑھتے پڑھتے کتاباں رجب المرجب بھی لکھا ہوتا جی محرم الحرام ہے نا ادا ہی یہ رجب المرجب مرجب عربی زبان رجب اعظم کسی شاید کی تعظیم کی جائے وہ احترام کیا جائے تو مرجب ہے کیونکہ ادب بڑے مہینے چوں اس دے نام دے نال رجب ایسا رجب المرجب جی تعظیم دا اللہ رسول نے حکم دیتا اور اسی طرح اللہ پاک نے قرآن سے آخیا ہر مہینے جرم بری گل ہے مگر انہاں 4 مہینے بہت احتیاط کرو کہ کوئی غلط کام نہ کرو ورنہ وہ گناہ ود جاتا ارے رجب مضر بھی آخیا رسول اللہ نے کہ عرب کے قبیلہ وڈے 2 ہی سی مضر اور ربیہ مضر دا قبیلہ جڑا رجب دا بہت احترام کر رہا ہے کفر دے زمانے جی بڑی تعظیم کرتے جی اور اس مہینے عمرہ کرنا لوگ بہت نیکی جانتے کفر دے زمانے جی آتے جی رسول اللہ تو بعد بھی حضور دے صحابہ خلیفے اس مہینے بہت جڑا سی نا بیت اللہ شریف دا جا کے عمرہ کر دی تو تعظیم شروع تو تری آتی بڑا احترام یہ ہوں اور یہ اندر ایک قربانی بھی لوگ کرتے جی پہلے تو اللہ رسول مسلمانوں سے بھی لازم کرتی کہ جدوں بھی یہ مہینہ آئے تو پھر پہلے 10 دن تک بکرا ذبح کرو اللہ کے رستے چ کھلاؤ پٹھے کام چھڑ دیو کہ وہ فلانے بزرگ کی نیاز دینی جو ہے جو اپنے من کرنا کرو جو ٹھیک کام وہ سیکھا کرو تو عتیرہ عین تے یہ ہیرا یہ جی وڈی تے قربانی اس طرح ہی اس مہینے کے پہلے 10 دن لوگ جانور ذبح کر دے اللہ کے رستے چ کھانے کھلاؤ دے پہلا ضروری کیتا مگر پھر ضروری نہیں رہتا مگر نیکی ہونے بھی مستحب ہے تابعین اور نیک لوگ بھی کر دے اللہ توفیق دے اور جدوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام شافعی فرماؤں پوچھا لوگوں نے تو آپ نے فرمایا ہر مہینے بے شک تسی اللہ کے رستے قربانی کرو یہ نیکی کا کام ہے غریباں مسکیناں کھلاؤ اگر اس مہینے عتیرہ بہت اچھی گل اللہ توفیق دے غریباں مسکیناں تک کھانا کھلانا جڑا نیک ہے بہت اچھا معاملہ تو رجب کی تعظیم جاہلیت بھی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب اور احترام بیان کیتا باقی اس مہینے کے اندر تھی ویکھدے کہ ایسی لعنت اور بدعت ہے جنہوں بریلوی علماء بھی بہت آخیا مرے لوگ منتے منتے کسی دن ایویں کوئی بریلوی ہونا سب مرضی اپنے کنڈے نہ ہی ویکھ لو نہ اپنی زبان کا کریا کنڈا نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی فارسی کچھ نہیں کنڈا گل بنا رہی بے برابر چینی پاؤ برابر وہ گھیو پاؤ پر حالانکہ رب گواہ جے کوئی شیعہ سنی کتاب نہیں دستی بے دن کوئی نیک کام ہوا جس 22 رجب نہ کام کرنا میرا تے سامنے ہی ہے میں جڑا نا جھگڑے والی گلیں تو ہتل وسا اعتراض ہی کرنا بھی کہوں مسلمان مگر سارا جڑا کام فتنہ اور بریلوی علماء جو نیک لوگوں نے آخیا بھی سنیوں تو انہیں شرم کرنی چاہیے تھی کیوں کرتے نہ مرادو وہ سارے باقی دوست اس پاروں بھی حضرت معاویہ دی موت دا دن ہے تو انہوں نے کہا بھی سمندہ فرعون اس دن مریا اس تو منڈے پکاؤ تو خوشیاں کرو تو حلوے مانڈے ونڈو وہ تو اپنی جگہ سے سچے فرعون سمجھتے کرتے پھر تمہوں یہ کی دلچسپی ہے تھی خام خواہ کنڈے کر دے کوئی رسولہ دی اولاد چوں نہ اس دن جمیا نہ کہ موت ہوئی ہے رجب کے اندر کسی کا کوئی قصہ نہیں نہ تو جڑا کہ 22 تاریخ کو کچھ ہوا سوائے حضرت معاویہ دی موت دے
اس تو شیعہ اپنا حالانکہ کتاباں انہوں نے کچھ نہیں پا لوگوں نے اپنی طرف گل بنائی ہے کر دے کم سنیاں بارہ دے نہیں کرنا چاہیے پاویں وہ کسی گروہ دے دیوبندی یا بریلوی حیا کرن بے صحابی رسول اچھے سی برے سی یہ کوئی شک نہیں بھی وہ دنیا کی محبت انہوں کو بہت غلط کام ہوا یہ بھی پردہ پاؤن کا کوئی فائدہ نہیں بھی وہ نال 4 دن حضور دے رہے تو برا کام نہیں سب منتے بلا کن حب چلے جا بحب دنیا حضور دی محبت پی گئی اور یہ دنیا کی محبت پا رہے غلط کام کیتے بھی جڑا خلیفہ وقت سی جہد لیے رسول اللہ نے اعلان کیا کہ یہ محبت ایمان ہے اور یہ دشمنی منافقت ہے حضرت علی جیسا بندہ وہ جینا حرام کیتا اور جنگاں لڑ کے انہوں بیدار کیتا اور اس بعد جڑا امت نے ایک ایسے نالائق دے سپرد کرتا جہد بہت بہتر بندے تھے بڑے تو بڑے وکیلاں نے آخیا بھی 2 گناہ جڑے انہوں کا کوئی جواب نہیں حضرت علی نے جنگاں کیوں کی اور یزید جیسے نالائق نے کیوں حکومت دیتی تو یہ غلط کام اپنی جگہ سے مگر بارہ یہ جواز نہیں بنتے بھی اسی کسی موت سے خوشی کریے یہ کچھ نہیں اور اس تو سوا کہ یہ کوئی لبے نا بے بائی رجب نو کوئی ہوا تو سانو کھاوے کسی مذہب مسلک نہیں ایویں غلط چیزاں سے نہیں مبتلا ہونا چاہیے نیک کام جڑے وہ اللہ رسول دے دسے انہوں کرنا چاہیے باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایک صحابی آیا تو رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا بہت کمزور ہوا تو ماڑا ہوا حضرت مجیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک باری میرے ابا جی چاچا دس بھی گئے وہ کالا منتا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی کون ہے تو آدمی کالا وا ما تعارف نے انہوں نے آخیا اللہ دے رسول تسی مینوں پہچان دے نہیں کالا من تو پھر حضور نے کیا کون ہے تو کالا الباہلی الذی اتیتک عام اول تو کہنے لگے میں پچھلے سال اللہ دے رسول تمہاری خدمت آیا سی قبیلہ باہلا کا میں آدمی کالا فینا کا تیتنی و جسم کا و لونوں کا و حیات کا حسن جدوں تو میرے کو آیا سی اس میں تیری شکل تیرا جسم تیرا رنگ بڑے سونے تو بڑا خوبصورت نظر آؤں ما بلغا بکا مارا میں ہوں جس حال تینوں وینا تو سک گیا تے رنگ بھی درد ہوئے یہ کی ہاں ہو گیا تینوں کارنی واللہ ما افترت بارک اللہ لیلا کہنے لگا اللہ دے رسول تیرے کو جنوں گیا اس تو بعد ایک دن بھی روزہ نہیں چھڈیا سوائے رات نو کھانا کھانا ورنہ ادوں تو سارے دن میرے روزیاں گزر رہے روزیاں نے حال کر دیتا کالا من امرک ان تعذب نفسک تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کین تینوں حکم دیتا سی بے نے اپنے آپ میں یہو جی مصیبت پا من امرک ان تعذب نفسک من امر ان تعذب نفسک ثلاث مرات 3 باری کیا بے ایڈا اوکھا تو کیوں ہویا اور کین تینوں یہو جا دین دسیا سی تو اپنے آپ میں تنگی پا سوم شہر صبر رمضان جڑا صبر دا مہینہ رمضان نا او دے روزے رکھ لیا کر کل تو انی اجل قوہ و انی احب ان تزیدنی کہنے گا اللہ دے رسول میں اپنے طاقت پاؤنا تو میں چاہنا تسی مینوں کچھ اور بھی روزیاں دی اجازت دیو قال فصم یوم من الشہر آپ نے فرمایا ہر مہینے ایک روزہ رکھ لیا کر دیکھو اللہ دا رسول نرمی کر رہا اینا شفیق اور مہربان ہے بھائی نے کہ نہیں کام بن جانا یہ بندے آپ اوکھے ہوں گے کہنے لگا فینی اج تو قوت وینی احب ان تزیدنی کہنے لگا نہیں میرے یا رسول اللہ طاقت ہے تو میں چاہنا بھی اور زیادہ قال فیومین من الشہر 1 مہینے 2 روزے رکھ لیا کل تو انی اجد قوت وینی احب ان تزیدنی پھر کیا تو میرے چل تو زیادہ طاقت قال ما تبتغی ان شہر صبر و یومین من الشہر فرمایا یار رمضان دا مہینہ 2 روزے کہنے لگا نہیں قال فصلات ایام من الشہر 3 ہر مہینے کالا والا میں سال صاحب ما کالا اس سے میرے نے اور زیادہ اصرار کیتا تھی یا رسول اللہ اجازت نہیں آپ نے انکار کرتا اور یہ اعلان فرمایا کہ من الحرم وافتا زیادہ نیکی کرنی تے حرام مہینے جڑے رجب اور 3 باقی انہاں 4 مہینے جڑے روزے 3 رکھ لیا کر تے باقی تو افطار کر نہ اینا اوکھا ہو اینے نالی تو حرام مہینے جو رجب شروع ہوا نیکی کرنی یا قربانی کرو تے یا 3 روزے جڑے لگاتار یا 1-2 کر کے رکھ لو اے جڑا سنت رسول کریم علیہ السلام تو ثابت ہے تے باقی انہوں نے لوگوں نے بہت کچھ لکھا کہ حضور نے آخیا کہ روزے دا اتنا ثواب اتنا وہ ساری علماء نے بحث کر کے ویکھ لیا اب نہیں یہ ساری روایتاں کوئی نہیں ثابت ویسے یہ نہیں ٹھیک ہے بیس مہینے جب باقی کو 3 حرام مہینے کل تو اتفاق العلماء والا استحباب الصیام فی رجب غیر من اشہر الحرم کہ میں حرام باقی مہینے کے روزے نیکی ہے یہ رجب کی بہت اچھی بات ہے
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا کہ کچھ لوگوں نے انہوں بھی اس طرح ہی بنا لیا جیسے رمضان کا مہینہ اللہ دا دین چاہتا بھی ہر نیکی نو دی حد تے رکھو نفل نو نفل رہن دے فرض نو فرض رکھو اس تو اگر کوئی رکھدا بسم اللہ اپنا چھپا چھپو کے رکھے مگر ایڈا جڑا نا بے مسجداں دے اعلان کرو جاگو ساریاں پکاؤ یہ پھر رمضان نہ ڈرا دین لے کہہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا بھی لوگوں نے اتنا ہی تیار کیتا اپنا کھانے شانے رکھے رہے تو عمر بن الخطاب یضرب کفر رجال فی صوم رجب حتی یضرب الفطر آپ نے ویکھیا کہ رکھ کے بیٹھے افطاریاں تو حضرت عمر نے مار کے انہوں نے تھیلیاں تے آکھیا پا ہاتھ کھانے اور نال فرمایا یقول رجب ما رجب کہنے رجب کی انما رجب شہر کہنا یعظم حد جاہلیہ ایک مہینہ جڑا بہت ادب کافر بھی کردے تھی انہاں کے رکھ لو نفل چھپا کے اور اپنا تھوڑا بہت جنا کر سکے یہ نورداں کا اعلان اور مشہوری نہیں دینی چاہیے جی میں رمضان سے عزت اس طرح فرق ہی کوئی نہیں رہنا وحق بن سبکی عن محمد بن منصور السمانی نے کہا لم یرد فی استحباب صوم رجب رسول سنت ثابتہ کہ کوئی صحیح حدیث رسول اللہ تو ثابت نہیں ہوئی کہ آپ نے خاص کر کے کیا ہوئے بے روزیاں دا ثواب ہے ولا حدیث اللہ کی تروا فی ہے واحد اور جنیاں بھی لوگوں نے صفحیاں سے صفحے لکھیاں سب کمزور ہے لا یفرح بعالم کوئی عالم انہوں نے ویک کے خوش نہیں ہو سکتا کمزور روایتاں باقی ہوں جی اس مہینے کے اندر روزے آپ نے اس صاحب نے آخیا 3 رکھ لیا کر باقی رمضان شریف کے روزے رکھ ایک دعا جڑی میں آخر سے تھوڑی خدمت عرض کر دوں کہ نیک لوگ جدوں رجب چڑھتا سی ادوں تو ہی اپنے ذہن رمضان لی تیار کر لیں گے مہینے 2 رہ گئے دعا جو کچھ دن کٹ گیا ہوں تو ہی تیار اپنا دانا پانی کٹھا کرنا تسبیحاں ٹھیک کر لیا مسالے اینا شوق کہ رمضان شریف آوے جیسے جی مہمان دے استقبالی تیار ہوں انج اور ایمان بھی یہی ہے ایسا پاک مہینہ آنے والا جڑا وہ تیاری تو دعا کتنی پیاری ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان کہ اللہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ دونوں سالی برکت والی بناویں خیر دے ہون برکت والے ہون بلغنا شہر رمضان تے جے موت بھی اس سال چلی نا تو کھچ تو کے رمضان شریف تک پہنچا دیں کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام ضمانت دیتی ایسے ہی چیزاں جتنا آدمی کے پچھلے سارے گناہ بخشے جاندے انہوں سے کہ بھی ہے پہ رمضان مل جائے آدمی نوں تو دے آدمی روزے صحیح نیت نہ رکھ لے سچے اللہ تعالیٰ معاف کرن دا گناہ اتنا ہی والدین نے کیا بھی جنہوں ماں باپ بڑھاپے مل گیا دونوں ملے یا ایک خدمت کر لی وہ بھی بخشیا گیا حج اور عمرے کا بھی فرمایا تو فرمایا شعبان اور جڑا رجب ہے سالی مبارک کریں کہ رمضان شریف تک پہنچا دیں ہر توفیق سانو یہ دینی کہ رمضان شریف کے اندر پھر سارے اللہ تعالیٰ کریں وائنا الصیام والقیام حفظ اللسان وغض البصر اے رمضان جو کچھ ہونا چاہیے وہ پیشگی بیان کہ اس مہینے پھر ساری مدد کریں کہ اسی روزے بھی رکھ سکیے راتاں نو نفل بھی پڑھ سکیے اپنی زبان نو بےہودہ گلاں تو اس مہینے بچا کے رکھیے کہ نظر دی آوارگی تو بھی سانو بچائیں گے اس سے ادھر ادھر حرام چیزاں اسی نہ ویکھیے اور اس مہینے سے سارا کچھ ہو کے ولا تجل حظنا من ہو الاقصى کہ اس مہینے جو سانو حصہ ہی نہ ملے کہ رمضان آیا تو ساڈے پلے صرف بھکتے پئی تے بھوکے مرے اور کچھ نہیں لبا ہے کم من صائم لیس له من صیام الا الظما والجوع حدیث پاک چاہتا بتیرے روزے دار سویر تو شام تک رہ مگر انہوں نے سوائے بھوکے رہن دے پیاسے رہن دے کھ نہیں ملیا کوئی ثواب نہیں ملیا جدو خیال ہی نہیں کیتا زبان دی حفاظت نہیں کی نظر نو نہیں بچایا نیک کام کوئی نہیں کیتے تو پاک مہینہ انشاءاللہ رمضان بھی آ رہا اللہ رب العالمین نے تمہیں موقع دے اتوں تک پہنچا دے اس دعا دے مطابق تیار کرو اپنے ذہن کہ اللہ یہ مہینے بھی دونوں مبارک ہوں رجب اور شعبان تے رمضان تک پہنچا تے مڑ کے ہمت دے توفیق دے کہ اسی وہ روزے رکھیے راتاں نو تہجد پڑھیے اور اپنی نظراں نو بچائیے زبان نو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے لکھ لے میں اس مہینے سوائے استغفار دے درود شریف دے اور اللہ دی تسبیح رحمت دے انہوں دی زبان تو کچھ نہیں لوگوں نے سنا پورا مہینہ یا ذکر کر رہا ہے درود شریف پڑھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان وعنا علی الصیام والقیام وحفظ اللسان وغض البصر ولا تجل حظنا من والجوع اللہ رب العالمین سارے عالم اسلام نے یہ جن جڑے مبارک کرے رمضان شریف بھی نصیب کرے جڑے حج اور عمرے تے جا رہے اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی قبول فرمائے تے ہمدردی
اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو. اللہ نے اگر کسی نے کوئی شاید زیادہ دیتی ہے تو وہ امتحان ہے. جنہوں تھوڑا دیتا انہوں میں اللہ تعالیٰ ماریا تھوڑے بڑا صبر کرے, گلے شکوے پھنسے رہنے کی بجائے نہ جس حال سے رب نے رکھا راضی رہے کہ میرے لیے رب نے پسند ہے تو ٹھیک ہے. یہ رب نے مینوں پرہیز کرایا جی بیمار نوں پرہیز کراؤں بیاہ شاہ نہ کھائیں چیزاں تو چنگیاں ہوں کہ توں ہن چینی نہیں کھانی اور نہیں مگر آدھے تیرے لیے نہیں پائی ٹھیک. ادا ہی جنہوں اللہ وہدا بھی جی پیسے دیتے نا سورہ زخرف چاہتا میں اگر چاہتا سارے یہو جہا مکان بنا دینا بھی سونے دے ہوں انہوں دیا سیڑھیاں بھی سونے چاہتے نہیں مگر کافر ہو جائے بے ایمان ہو جاتے تھی سارے. اس تو غریب رکھیا تو تسی بھی خوش رہو بھی تمہوں رب نے پرہیز کرایا بچایا ہوا. کئی گناہ جڑے دولت نہ ہوں تسی نہیں کرتے. اور مالدار جڑے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے بغیر تمہیں کچھ مل جاتے تا کوئی کمال نہیں کوئی اپنی شے نہیں کسی شے کا دعویٰ نہ کرو. کل بھی ایک بچہ میرے کو آیا تو کہنے لگا تھی رفع دین جڑا کر دے ٹھیک ہے کوئی ایک باری کرتا کوئی 3 باری کرتا کوئی زیادہ باری کرتا پتا تو ہونا چاہیے نا بھی ہاتھ اسی کیوں اٹھاؤنا. مصیبت یہی ہے ایسے دین کی جڑی روح اور فلسفہ انہوں سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ کام کیوں کر دیں کیوں بھی سمجھ آیا تو ٹھنڈ پی جاتی پھر بندہ کرے نا تو دلوں کرتا. شروع سے اسی خدا کی بارگاہ حاضر ہونے دربار سے وڑن لگتے ہیں دروازے سے کھڑو کے نماز شروع ہونے لگی کہ اسی کعبہ سامنے خدا کا گھر اللہ نہیں اللہ کا گھر سامنے انہوں حاضر ناظر کر کے اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں اور ہاتھ بھی اس طرح اٹھانے میرے تلیاں کعبے میں ہوں نہ انگلیاں ملیاں ہوں نہ کھلیاں ہوں اپنی حالت سے اور اس طرح اٹھا کے اسی اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے کیا ویخ رہے ہیں اللہ پاک دنیا ویخ رہی میرے ہاتھ خالی ہے. ایسے کچھ ہے گا کوئی شاید خدا نہیں. میں ہر شاید اور تمہیں یہ علم ہی ہونا چاہیے کہ رفع دین عربی زبان تو ہوئی ہے جڑا فارسی دستبرداری ہے کہ پھر آدمی اس کام تو دستبردار ہو گیا. یہ دین دا ترجمہ دست ہے رفع دا جڑا برداری ہے کہ کسی گل کا جھگڑا میں نہ میری یا سلیم دا میری رولا پایا دونوں کھچ دے میں چھڈ دینا ویلا یار میں ہاتھ اٹھائے میں اس کو الگ بندہ اللہ کے سامنے آتا بھی مال اور دولت اولاد اور جلاداں اسی اپنیاں بنا بیٹھے ہیں سارے فصور ایسے تو میں صاف تیری بارگاہ حاضر ہوں تو پہلا اقرار کرنا کہ کوئی شاید میرے کو میری اپنی نہیں میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے سب ہے تیرا. اس تو میں کس زیادہ کہڑی گل سے دس میں کراں دعویٰ میرا نہیں تو مال بیگانہ. تو کبھی تو حضرت ابن مسعود کی طرح پہلی باری کیتا تے انہاں نشہ دوبارہ اٹھاؤن کی لوڑ ہی نہیں. ساری نماز سے جڑا نے خیال قائم رہا بسم اللہ اگر اینی ہمت ہوئے شروع سے لے کے انہوں پکا رکھ رہا ہے نہیں بچارا کہ جی ویکیا بھی نہیں یاد دہانی کی ضرورت جب بندہ جڑا نا ذرا وہ دماغوں نکل جاتی ریمائنڈر پھر یاد کروانا چاہیے. اس تو پھر دوسری حالت ہونے لگا قیام سی کھڑا ہاں رکوع نو چلیا پھر انہیں ہاتھ اٹھا کے قیام کی حالت میں اقرار کیا میرے کو کوئی شاید تو ہوں جی میں قیام کی حالت کوئی فاتحہ پڑھی کوئی ذکر وغیرہ کیتے اس دن میں کی مان کروں میری نماز بہت اعلیٰ میں صاحب مننا کہڑی میری نماز تے کہڑی دربار پیش کرے کوئی شاید پلے نہیں میرے ہاتھ خالی ہے. رکوع اٹھا تجیت تو کدی کدی اللہ کے رسول پہ اتنا بھی غلبہ ہوا جی امام ابن حزم ظاہری سارے ہوئے کہہ شیعہ لوگ جن اللہ اکبر کہنا زبان کی آندی اللہ اکبر یار کہڑی کر لا دعویٰ کرنا تو فانی آدمی ہے نہیں سی پھر نہیں ہونا تو میں کہی جانا یہ شان صرف خدا دے لے کے اور تدے رسول کریم علیہ السلام اللہ فرماؤں ہر کبریا اور ادائی والعظمت و اداری جی ایک طے بند بندہ آتا ہے کتے چادر اللہ آتا کبریائی جی نا بڑا ہونا یہ میری اتنے کی چادر ہے میرا لباس ہے کہ عظمت بھی جڑی ہے کہ میں عظیم ہاں یہ میرے تلے کی پھر کی چادر ہے. جہاں یہاں دونوں ایک نو بھی چھینن کی کوشش کرے نا انسان آج ہو کے دعوے کرے میں بڑا تو میں عظیم ہاں میں انہوں جہنم داخل کر دوں تو کہڑے منہ نہ بڑا بننا تیری حیثیت کہ بل بڑا ایک پانی کا جو چاہ مٹا دینا تو میں کرتا پھرتا تو ہر قدم سے پھر اللہ اکبر کے نال اگر کہہ بڑائی تیری ہے میں بالکل ادنا راج نے پھر حدیث پاک آؤں گا ایک ایک رفع دین 10 نیکیاں ملتی 10 انگلاں 10 نیکیاں ایسا سمجھ کے ایک باری کرو زیادہ کرو بسم اللہ. اور جی نیک لوگ پٹتے گئے بے نہ ونڈ پاؤ کچھ کرنے ہو گیا انہیں چھڈنا نہیں کبھی کچھ چھڈن والا ہو گیا انہیں کرنا سمجھا بس یہ چھوٹ ہو جانا. سنت یہی سی جی اللہ کے رسول کرتے سی کدی کرو کدی نہ کرو تاکہ دونیں مزے آؤ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ آجزی کا طریقہ ہے. تو بہت اعلیٰ شاید کہ رفع دین کر کے انسان ہر شاید انہیں اعلان کر دینا میرا کچھ نہیں. اور جب میں منے پھر زبان بھی ہاتھ گری دلوں منے موقع آیا اللہ نے آخیا دیو میرے رستے
تے قرآن پاک نے کہا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، جدوں زکات دے دینا ہون صدقے دا وقت آیا قربانی دا میرے رستے کو دین لگے نا نکمی شاید دین دا سوچی بھی نہ، یہ نہیں آکھا دیں نا، کہا ولا تیمموا ارادہ بھی نہ کریں، تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ واللہ غنی حمید سب کچھ تے خدا دا جو دی بچیاں شانہ والا وہ تہاڈیاں زکاتاں صدقیاں دا محتاج ہے، تہاڈا حوصلہ ویندا تسی خدا دے نام تے دین دا وقت آیا تے بزرگ لکھدے تیرا داماد آیا مہمان آیا تے تو سارا زور لا کے اڈیاں چوکیا کیا اچھے کھانے پکایا جوائی آیا تے جو خدا دے نام تے بندہ آیا انہوں نے کہا میں رب دے نام تے منگدا جڑا زمین اسمان ہے تے تو نکمی شاٹ جڑا کپڑا برتن والا نہ رہیا تو آکھا چلو غریب نو دے دے اے خبیث ہے نکمی دین دا ارادہ نہ کریں ورنہ ہے تو سمجھ لا کہ غنی رحمیل ہے دی خیراتاں نہیں قبول کردا انہیں منہ تے مرنی ہے میں کوئی محتاج ہے منگتا تو میرے نام تے دیتا آلات والا شاید میرے نام تے دے لن تنالوا البر حتی تنفقوا چوتھا سپارہ یہ تو ہوا بے نیکی نوکی کوئی نہیں ملنی جب تک تسی وہ شے نہ میرے رستے خرچ کرو جڑی تانوں پیاری لگی سارے مال تو جڑا پیارا ہی نا میرے نام سے وہ کڈ پھر میرے کو آئے گا میں بھی تیرا استقبال کروں گا کہ واقعی تو میں منیا کہ سب کچھ خدا دا حضرت عبداللہ بن عمر سے بیمار ہوئے موسم کوئی نہیں سی انگور منگوائے بڑی محنت طائف پر تو مسکین آ گیا تو سوال کر رہا تھا آپ نے آخیا گچھا دے دیا انہوں کہنے گے حضور تسی بیمار سے انہوں کوئی اور دے دیے کہنے گے نہیں قرآن آدھا جڑی پیاری شاید رب دے رستے دے مینوں جیسے سب تو پیارے انگور ہے میں یہ نان دے تو ہور دینا پھر مما تحبون کوئی نہیں تو رب توفیق دے دے اللہ دے پاک پیغمبر دا احسان اسے تو من دا دل بجے ہوئے تعلیم نہ سانو دل دے اے زندگی نہ بخش دے اسی بھی کافراں بے دین ہوندے سخت دل ہوندے نہ کسے مسکین تے ترس کھاندے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ساڈی نمونہ تے ایہو ہی لبیک کوڑی گل انما الخیر خیر الاخرہ سکھا گیا بے اصل خیر جڑی جو آخرت دی ہے انہوں تلاش کرو دنیا ہاتھوں جاندی تے جان دیو اے کچھ نہیں آخرت نہ برباد کر لیو اتنے جاؤ گے تو پھر گھاٹے کا پتا لگنا کی کھٹ گیا وہ دنیا ہوں پیچھے رہ گئی کی اسی کیتا اسی پنجابی زبان چ پڑھتے سے وہ سنا کے ختم کرا نچوڑ کی گل ہے اک وڈ کے امباں نوں واڑ دینا امب وڈ کے اکاں نوں واڑ دینا پچھوتائیں گا وقت وہانے حالانکہ امب قیمتی شے واڑ تے دیجیے نا کسی آلہ شے نوں حفاظت کی خاطر دوسری شے دے گرد لگا دیو جاندا تو الٹا کام کر رہا اک جڑے کسے کام نہیں امب وڈ کے قیمتی پودے امب اکاں نوں واڑ دینا پچھوتائیں گا وقت بہانے آنو جب وقت گزر گیا اور موت تو بعد بخرا دی عدالت پہ پھر افسوس کریں گا کہ یارو اک سنبھالتا رہا کہ امب جڑے سی برباد کر دیتے امب وڈ کے اکاں نوں واڑ دینا پچھوتائیں گا وقت بہانے آنو اس پر میاں میرے پراؤ وقت دا پتہ کوئی نہیں کدوں ساتھ چھڑ دے کچھ کر لو جڑا کام آوے ہر دم وقت بہاندا جاندا اے مڑ ہاتھ نہ آوے کور پکا کچھ کر لے اس کو جو تے نال سلا لے جاویں اللہ دے رسول بھی محبت ہوئے خدا دا پیار ہو مولا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ شعر تہاڈے سامنے کئی باری پڑھیا کہ جدوں آ لوڈ سیٹنگ ہوندی کیویں پریشان ہوئے بیٹھے بیٹھے نے راہ ہو جانا آنے یار کوئی بتی بتی رکھو یہ ہوئی فرماؤں لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے قبر سے آخیا دل حضور دی محبت دا جڑا نا یہ داغ لا لو لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تو چراغ دا کوئی اہتمام کرو حضور دے اس لبیک نو یاد کرو کہ انما الخیر خیر الاخرہ خیر ہوئی ہے جڑی اگے ملنی ہے یہ دنیا کوئی شے نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہ اکبر شفیق نے یاد دلایا بیدا حوالہ جڑا نا کتاب کے لیے دل سوا ٹھیک الفتح الربانی اور جلد بھی سمجھو 10ویں میں بیٹا 194 صفحہ جو تمہیں پڑھے میں جس زمانے اپنے پنڈ چی سی میرے نال ہی شہر تک منا تو اتنے میرے دوست سی عالم دین سی
بہت نیک آدمی، ساری مجلس ہوں پراواں کی طرح وہ ہو گیا فوت، بعد انہوں نے بچے رہ گئے، وہ ان کرائے دے مکان سے بچے رہ رہے، تو پنڈ والے نے نہیں نیکی کی، چلو ہوں تا کوئی گزارا نہیں، تمہیں اِسی پلاٹ ایک دے دینا، تو مکان چھوٹے چھوٹے دو اگر انہوں نے بن جان تو تھی سارے بیٹھے جے زکات دے مال بھی کر کو صدقات، تو اللہ توفیق دے انہاں بچیاں دی مدد کر دیو، تو اپنے گھر بیچارے بہ جان، انشاءاللہ میرے تواڈی جنت دا سامان ہو۔ سارے میرے بزرگ سن کے نا میرے بالکل پراواں دی طرح، تو انہوں دے بچے جڑے تکے کار ہے انہوں نے اگر تسی یہ کوٹھیاں دواں دا انتظام کر دیو، رب نے بہت کچھ دیتا ہے اور انشاءاللہ اور بھی دوں گا۔ میری دعا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دی خوشیاں تو نصیب کرے، تواڈے مال اولاد چ اللہ برکت دے، مگر دے دیا کرو اللہ دے رستے دین نال انشاءاللہ خدا خوش ہوندا۔ جڑے لوگ چلے گئے انہوں دے پچھلے بچیاں دا اسی خیال کرنا، یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں دی۔ گورنمنٹ ملازم دینی جماعت سے تعلق جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، ریٹائر ہونے والے ہیں، پھر اس دفتر کے چکروں سے بچنے کے لیے پہلے رشوت دینا چاہتے ہیں، کیا یہ رشوت کو فروغ دینا نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بچے تو بچ سکتے ہیں نا، ٹھیک کر لیا بھائی بچن، مگر رشوت بھی سارے سمجھ چڑھو، رشوت دے چکر سے دیندار لوگ بہت مارے گئے۔ میرے دوست یقین صاحب سے ابراہیم اللہ رحمت فرمائے، انہوں کا بھی سالا بھی وہی ابراہیم سے، انہوں نارو والوں لے پاورا وہ حوالے کرتی میں لے تو سنبھال 20 سال حکیم صاحب پوچھا نا، 20 سال بعد پوچھا ابراہیم کو حساب کیا آتا ہے، حساب کتاب کیا یہ پاورا ہی میری بالکل بہ گیا۔ عدالتوں کے چکر وہ چیما صاحبان دوست سی اپنے، انہوں نے آخیا حکیم صاحب رشوت نہیں دینی، انہیں دیتی، دوجے نے عدالت پیش ہوئے تو حکیم صاحب نے دسیا ہوں جج نوں کی پتا کہڑا ابراہیم، دونوں کا نام تو ابراہیم ہی سی، پڑھی عدالت انہیں آخیا میرا کام کیتا ہی حکیم ابراہیم نے آخیا، وہ نال ہی جڑا سی نا ریڈر بیٹھا انہیں پھر سجدے نہیں جج صاحب وہ ابراہیم دوسرا، یہ انہوں نے سنیا پیسے انہیں دے وہ حق سے فیصلہ ہو گیا، مینوں ملے میں حکیم دا تمہیں کنے رشوت آخر، اسے پروں تو دیندار تباہ ہو گئے۔ بھائی ٹھیک ہے بے ایمان کھاندے ہیں حرام کھاندے مگر دین والے بھی حرام نہیں، اینوں گل پلے میں رشوت نہ آخیا کرو ورنہ مر جاؤ گے، کسی پولیس پھڑ لو گی ناجائز، کسی افسر نہیں کام کریں گے، اپنا حق لین لی یا اپنے تے ظلم ہو رہا وہ تو جان چھڑونی جڑا دیندہ نا وہ صدقہ ہوگا انہوں ثواب ملے گا، وہ لین والے مردار دا گناہ ہوگا، وہ حرامی پھگتے پھرن گے، انہوں کوئی گناہ نہیں، صرف دو گلاں اپنے تے ظلم ہو رہا وہ تو جان چھڑونی یا اپنا حق ہی نہیں مل رہا، کسی افسر نو گنڈنا جڑا قرآن پاک ہوں ولا تضلوا بغیر الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالباطل، غلط طریقے نال جھوٹ بول کے دوجیاں دا مال کھانا اپنا نہیں بنتا، انہاں دا کھون لی دینے پیسے، یہ ڈبل گناہ، نالے انج نجائز کام ہے، نالے تسی رشوت دے کے غلط فیصلہ کرا رہے۔ رشوت صرف ہو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن حزم فرماؤں ہے یار پڑھو، حبشہ جو انہوں نے سپاہیاں نوں پڑھ لیا، انہوں نے آخیا کدے نہ جان چھڑ دے، انہوں نے آخیا اتنے پیسے دینا پڑھو، اس تو رشوت نہ کیا کرو، مسئلہ سمجھا کرو، حق ہوئے تہاڈا، یہ نہ ہوئے کسی دوسرے کا کھانا چاہتے پھر دے دو تو کوئی حرج نہیں۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 27 وقت 8:30 بجے شروع ہوگا، احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ ماہ مئی کا ماہ نام حفظ یاری کی اللہ سے حاصل کرے، بچیاں کا رسالہ بھی لے جایا کرو، اے اجتماع اتوار 1.5 گھنٹہ صرف ہوں، آ جایا کرو، انشاءاللہ نفع ہی نفع۔ مولوی کیرلا صاحب نے لکھا کہ کتاباں پاکستان کے دینی مسالک، امت اسلامیہ کی شرازہ بندی، بائبل سے قرآن تک، قصر قرآن، معارف الحدیث، نبی رحمت، تقویت الایمان، ما تذکیر الخان، مولوی کیرلا صاحب سے حاصل کریں، بالکل ٹھیک، بہت اچھی ہیں کتاباں، پڑھنے کے قابل ہے، اللہ توفیق دے، کچھ نہ کوئی لب کے لیا، نبی رحمت ہی حضور علیہ السلام کی زندگی سے پڑھو۔ اے ماسٹر صاحب کی لکھا، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، اللہ دے رسول علیہ السلام نے مخاطب کیا، میں اگر کھجور کا پھل ہی ہوں تسی کھا لیں جی میری قسمت ہوں جی، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا۔ محبت رسول ہی سارا دین ایمان ہے، اس تو بغیر کوئی نہیں، نکل جائے دام تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ سے مسجد نبی جو کھجور کے درخت کاٹتے گیا، مسجد ود گئی،
ورنہ نیک لوگ بیچارے اندر تمنا ہے درختوں پر تیرے روضہ کی جا بیٹھے، تمنا ہے درختوں پر تیرے روضہ کی جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید۔ اے پرندہ جڑا قیدی ہے، اے پنجرے جو نکلے جا کے ڈیرا اتھے ہی لا لے، تیرا روضہ سامنے ہوئے، میں انہاں درختوں دے پرندہ بن کے بیٹھا ہو۔ اللہ مینوں تانوں سب نوں بار بار نصیب کرے۔ رسول اللہ دے شہر مکہ مدینہ تو مسلمان دی نظر کوئی بہتر نہیں۔ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے موقع بھی ملے، پیسے بھی ہے گے، مگر نہیں ساری دنیا گھوم لیندے ہیں، مکے مدینے نہیں جاتے۔ اللہ ہدایت دے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خوش رکھے اللہ پاک۔